آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں جا کے چلہ کشی کرتے ہیں کسی اچھے یا برے عمل کے لیے، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے؟ یا وہ کیا ایلیگل ہے جو ہمارا تو افیکٹ لگا ہوگا اس ہمیں چیز دیکھنا پڑے گا ہمارا، دیکھیں اس سوال کا بھی جواب پہلے جواب میں چھپا ہوا ہے، اس میں صاف میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی آدمی جو بھی اپنا ایکشن کر رہا ہے اس کو سائنٹیفکلی فورینزک جانچ کی جائے اس سے، کہ اس کے قبرستان میں بیٹھنے سے یا کسی قبر کھود کے اندر بیٹھنے سے دوسرے پہ کیا الفاظ کے ساتھ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے اور فورینزک طریقے سے اس کو دیکھیں۔ اگر تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تب تو آپ کے لیے کوئی چیز اثر کر سکتی ہے، آپ کے موڈ پہ ڈپریسنٹ یا آپ کو ریلیف دے سکتی ہے، وہ میری بات جو بھی میں آپ کے سامنے آپ کے منہ پہ کہوں گا، یا میں اپنا پیغام کسی کے ہاتھ بھیجوں آپ کو، کوئی آدمی جا کے آپ کو وہ بات بتائے، اب اس آدمی پہ بھی یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس انداز میں آپ کے ساتھ کنوے کرتا ہے میرا پیغام، وہ بھی آپ کے موڈ پہ چینج یا آپ کی زندگی پہ اثر ڈالے گی۔ لیکن ایک آدمی تن تنہا ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا اگر عقلی دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو کسی قسم کا ایفیکٹ اس کے اپنے علاوہ کسی پہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو بیٹھا ہوا دیکھ کے کوئی آدمی اس جس کے لیے وہ بیٹھا ہے اس کو جا کے پیغام پہنچائے، اور وہ اس طرح کا آدمی ہو جو نان سائنٹیفک ہو اور ان حقیقت پر مبنی جو چیزیں ان کو نہیں جانتا ہو، وہ لا علم ہو، تو وہ ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جائے اور اپنی ذات پہ اپنے جسم پہ یہ بات اپنی نفسیات میں وہ اس کو نیگیٹو تھاٹ سے لے کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے، یہ تو پاسبل ہے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جو مرضی پڑھ لے، چاہے کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگ آپ کو دلیل دیتے نظر آئیں گے، کئی لوگ، کہ جی یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں یا ہماری جو یہ برین ہے اس میں سے ریز نکلتی ہیں، اس میں سے شعائیں ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، وہ یہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی بڑی پرانی میتھولوجی ہے جو لوگ آج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج کے اس سائنسی دور میں بھی اس بات کے حامی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی جیسے وائی فائی ریز اور جیسے بلوٹوتھ ریز پیغام پہنچاتی ہیں، اسی طرح سے یہ والی الفاظ کا جو وائبریشن ہے وہ بھی ملتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے اس بات کے حامی کہ وہ اس شعاؤں کے چکر میں پڑے ہوں گے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پریکٹیکلی کہاں پر فنکشن کرتے ہیں یہ والے کام اور کس حد تک ہیں۔ مطلب کسی بھی چیز کو آزمانے کے لیے ہمارے پاس ایک کسوٹی تو ہوگی نا، ہم اس کو آزمائیں گے، ہر طریقے سے اس بات کو آزمائیں گے اور اس کے رزلٹ دیکھیں گے۔ اچھا، ہم یہ بائی چانس تو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس طرح سے لوگ بیٹھ کے کوئی عمل کر کے تو وہ اپنے نام لے لیتے ہیں، جی یہ تبدیلی میری وجہ سے آ گئی، میں نے کوئی عمل کیا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسپیسیفائی کریں کہ یہ بندہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس عمل والے عامل بندے کو کہیں جائے آپ قبر میں بیٹھیں یا قبرستان میں جائیں کوئی عمل کریں اور ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نقصان ہونا چاہیے، اسپیسیفائی کر دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں وہ کر سکتا۔ اگر یہ اتنا ہی ایکوریٹ اور پرفیکٹ ہے کام تو پھر ایسے ہونا چاہیے، تو اگر ایسے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز ہر آدمی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس کام کو وہ 21 دن پہ لے جاتے ہیں، 7 دن پہ لے جاتے ہیں، سوا مہینے پہ لے جاتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں جی اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اب پورے مہینے میں نہ آپ کا کاروبار ایک جیسا رہ سکتا ہے، نہ آپ کے گھر میں حالات ایک جیسے رہ سکتے ہیں، نہ آپ کا موڈ ایک جیسا رہ سکتا ہے۔ تو جب آپ 7 دن میں یا 21 دن میں یا سوا مہینے میں کہیں نہ کہیں آپ پہ نشیب و فراز آئیں گے، اور وہ نشیب و فراز جو جتنے بھی اونچائی جو یا خرابی جو ہوگی وہ اپنے ذمہ لے لیں گے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو گیا ہے، ہم نے جادو کیا ہے یا ہم نے کوئی عمل کیا ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
کہ بچوں کے یہ گلوں میں نا، وہ اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کان پیڑے، وہ ٹونسلز پھول جاتے ہیں، کان پیڑے ہوتے ہیں. تو میرے بچے میں بھی یہ پرابلم ہوا، تو ٹونسلز میں وہ کان پیڑے نکلے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے لگا اس بچے کو. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو دم ہوتا ہے، یہ کسی بھی کمہار سے آپ دم کروا لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بچہ. تو میں نے کہا خیر، میرے بڑی عجیب سی بات لگی. میں نے کہا نہیں، میں تو ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاؤں گا، میں نے نہیں یہ دم کرانا. اچھا ہوا یوں کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے اور امریکن اسپیشلسٹ تھے بچوں کے، وہاں سے پڑھے ہوئے تھے. تو دوست ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک اچھا جو ہے نا مشورہ یہاں بتایا، یہ کہ میں نے جو ہے نا وہ دوسرے دن لے کے گیا بچے کو. تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی. انہوں نے کہا یہ سیلف ہیلنگ ڈیزیز ہے، اس کے 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن بعد اس نے خود ہی ٹھیک ہونا ہے. اب آپ چاہے اس کو دم کرانے لے جاؤ تو دم والے کا نام آ جائے گا، مجھ سے دوائی لے لو، میری دوائی کا نام آ جائے گا کہ ڈاکٹر سے دوائی لی اور آرام آ گیا. دم کروا لو پھر بھی 7 دن میں آنا ہے. کچھ بھی نہ لوگے، کوئی دوائی نہیں لوگے، کوئی دم نہیں کراؤ گے، پھر بھی 7 دن میں آرام آنا ہے. اب جس کے پاس چلے جاؤ گے اس کی جے ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. ان اتار چڑھاؤ میں وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور جو دیوانہ ہوتا ہے، جو اس طرح کے چکروں میں پڑا ہوتا ہے، وہ پھر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ایک ایونٹ ذہن میں رکھتا ہے اور ہر برائی کو اس عمل سے جوڑتا ہے جو اس نے قبرستان میں کرنا ہوتا ہے، وہ خود جوڑتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے. بس اتنا سا یہ دیکھیں نا، وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ یہ سارے نفسیاتی عمل ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، نفسیاتی رجحانات ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں ان کو لگا کے تو اپنا نقصان خود کرتے ہیں. آپ نے اسٹارٹ بھی کچھ بھی بات کی کہ یہ جو عمل کر رہا ہوگا یا تو نیکسٹ پرسن جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو وہ خود بتائے، مطلب کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے یا کسی پرسن کے ذریعے اس کو پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور میں بات اس کا یہ کر سکتا ہوں کہ دیکھیے اس کو دونوں ذریعے نہیں پتہ چلا اور اس پہ افیکٹ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ کس چیز سے؟ نہیں، اس کو اس آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. میں نے وہی بتایا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں جو نشیب و فراز ہیں ان کو نتھی کیا جاتا ہے. وہ جو سیکنڈ پرسن کو وہ لگ رہا ہے نا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ سیکنڈ پرسن کا ایلیوژن ہے یا اس کی ازمپشن ہے. 50 جو سیکنڈ پرسن ہے نا، اس کا ایک ازمپشن ہے اس آدمی کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کوئی میجک ہو رہا ہے. اور اگر وہ کمزور آدمی ہے نفسیاتی طور پہ، اعصابی طور پہ، تو وہ جو وہم ڈالنے والا آدمی ہے اس کو وہم ڈالے گا اور وہ اس کے ڈالے ہوئے وہم کو آگے بڑھائے گا، پھر آگے لے کے جائے گا. اور اپنے ہی وہ جیسے وہ ازیوم کر رہا تھا، وہ خود کے بارے میں ازیوم کر کے اس بات کو آگے لے کے جائے گا اور اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود گرے گا. نفسیاتی گڑھے میں ایک ٹریپ بنے گا اس کے گرد، خود ہی وہ ٹریپ بنائے گا. وہ پھر ہر چیز کو جوڑنا شروع کر دے گا، یہ مجھے اس وجہ سے ہوا ہے، ہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں اس کے بارے میں یہ کر رہا ہے، پیغام تو پہنچ گیا نا، یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرے گا. اور اس کا ارد گرد کے ماحول میں بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ارد گرد چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی تو اس پہ اپلائی ہوں گی. اگر ہر آدمی، ہر چوتھا 10واں آدمی جادو پہ یقین رکھنے والا ہے، اس طرح سے نفسیاتی بیماریوں کو جادو کہنے والا، تو وہ آدمی کی وجہ سے بھی تو سارا یہ معاملات آگے بڑھیں گے نا، مطلب ماحول کی وجہ سے. اب یہی آپ کہیں اگر ماڈرن ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ جادو کی شرح بہت کم ہے، جادو کو ماننے والے. کسی نچلے طبقے میں چلے جائیں گے تو بہت کم، زیادہ اس کو کام کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ہر بات کو نتھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ آج کے دور کی بجائے پچھلے دور میں چلے جائیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو لیا ہی جاتا تھا. کوئی جنگ لڑنی ہوتی تھی تو پہلے وہ جادوگر کو بلایا جاتا تھا، وہ فال نکالتا تھا یا جو بھی ذائچے بناتا تھا، اس کے بعد جنگ لڑی جاتی تھی. جیسے جیسے آپ پچھلے دور میں جائیں گے آپ کو یہ چیزوں کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آئے گا اور بات وہیں پہ آگے گھوم پھر کے ختم ہوگی کہ یہ سارے نفسیاتی اعمال ہیں، نفسیاتی حربے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اور کئی لوگ نفسیاتی حربے اپنے لیے خود ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہوتا.
وہ مطلب ان کا مائنڈ سیٹ یا وہ فزیکلی اور مینٹلی اتنے ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں اس نفسیات میں. تینوں کانسیپٹ کو ہم سم اپ کریں تو کیا بات ہے نکل کے سامنے؟ یہی ہے کہ مذہبی طور پہ بھی اس کو منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں پہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں, کاہنوں کے پاس نہ جائیں. ان کو برا بھلا کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے نفسیاتی طور پہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں, مطلب ان کی سنیں ہی نہ. اس کا بہترین حل ہے اور اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں, ہر چیز کو مثبت انداز میں سوچ کر دوسروں کی ذات کے بارے میں بھی مثبت سوچیں, آپ کے لیے بھی مثبت ہی ہوگا. کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ کرے گا, حالانکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہ کہ آپ کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو جتنی دیر تک ہم اپنی ذات میں, اپنی شخصیت میں, اپنے خیالات میں پازیٹیوٹی نہیں لائیں گے تو ان بیماریوں سے بچ نہیں سکیں گے. میں تو بلکہ یوں کہوں گا کہ اگر کسی کو یہ نفسیاتی بیماری ہے اور وہ اپنی ول سے کوشش کرے کہ میں ہر چیز کو پازیٹیو لوں گا, اور پازیٹیو لینے کی وجہ سے اس کی کافی ساری جو ہے نا اس کی ریکوری ہوگی. اور اس میں ایک نیند کا بھی کافی عمل دخل ہے ان نفسیاتی بیماریوں میں. جو لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں یا کم ہوتی ہے ان کی, جو نفسیاتی بیماریوں والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنی نیند پہ بھی کریں گے, ہیلتھ پہ, تو وہ آپ کا نفسیاتی طور پہ بھی فرق پڑے گا. یہ بہت سٹریس کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہوتی ہے. بہرحال پازیٹیوٹی مسٹ اس میں, اس کی ریکوری کے لیے.